کسی بھی بڑے شہر میں ٹرانسپورٹ کے مسائل اس وقت تک قابو میں نہیں آ سکتے جب تک وہاں ایک اچھا ٹرانسپورٹ سسٹم نہ پرووائڈ کر دیا جائے۔ کراچی والے اس درد کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ 24 اکتوبر 2020، جی ہاں، یہ وہ دن تھا کہ جب لاہور کے لوگوں کو ایک خوشخبری، ایک اچھی نیوز ملی کہ جب انہیں یہ پتہ لگا کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ بین الاقوامی معیار سے آراستہ یہ اورنج لائن ٹرین لاہور کے شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ آئیے پاکستانی شہری کی حیثیت سے اس اورنج لائن ٹرین کا ایک تجزیہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہر وقت وسائل نہ ہونے کا رونا رونے والے حکمرانوں کے درمیان کچھ ایسے مخلص لوگ بھی موجود ہیں جو واقعی اپنی عوام اور اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں، اور اسی سنسیئرٹی کا منہ بولتا ثبوت ہے یہ اورنج لائن ٹرین۔ جی ہاں، اگر لوگ مخلص ہوں، حکمران مخلص ہو، تو بہت جلد ہم اپنے اس ملک پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں لا کے کھڑا کر سکتے ہیں کہ جن کا نام اپنی ایک شناخت رکھتا ہے۔ لاہور میں دوسرے دن کا آغاز بھی ہم نے ایک بالکل ڈیفرنٹ پلان کے ساتھ کیا۔ جی جناب، لاہور کا ڈے 2، اور آج لاہور کی کچھ مزید جگہوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ میٹرو ٹرین کے بارے میں اور اس کے علاوہ میٹرو بس کے بارے میں، تو ذرا کراچی سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، تو آئیے ہم ہمارے ساتھ اور جوائن کیجیے ہمارے۔ ہوٹل میں روم 3rd فلور پہ ہونے کی وجہ سے سیڑھیاں اترنے میں کافی ٹائم بھی لگتا تھا، لیکن بہرحال یہ سیڑھیوں کا سفر تیزی سے طے کرتے کرتے جب ہوٹل سے باہر نکلے، ہماری منزل تھی اورنج لائن میٹرو ٹرین اسٹیشن۔ تو تیزی سے سفر کرتے ہوئے پیدل ہی اورنج لائن ٹرین اسٹیشن پہنچے اور پہلی فرصت میں ہی ٹکٹ خریدے۔ یہ ہم نے لیے ہیں 4 ٹکٹ، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ لوگوں کے لیے، اور یہاں سے ہم میٹرو کا سفر کریں گے فرسٹ ٹائم، اور یہ دیکھیں گے کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین جو سب نئی ٹرین چلی ہے وہ ہم کراچی والوں کے لیے کیا ڈفرینٹ ہے اس کے اندر۔ تو آئیں، فالو کریں ہمیں آن لائن۔ یہ ٹکٹ آپ کو ایک ٹوکن کی شکل میں ملتا ہے جسے آپ نے سامنے لگے آٹومیٹک گیٹ کے اوپر سوائپ کرنا ہوتا ہے اور گیٹ کھل جاتے ہیں۔ یہ ٹوکن ہم نے کیا ہے یہاں پر سوائپ۔ ٹرین اسٹیشن کا انوائرمنٹ کسی طور پر بھی ایک بڑے ایئرپورٹ سے کم نہیں تھا۔ اور رائٹ سائڈ پہ میرے وہ لوگ ہیں جو یہاں سے جا رہے ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ وہ لوگ ہیں جو یہاں اس اسٹیشن پہ آ رہے ہیں۔ ہمارے اس ٹرین جرنی کی کوئی خاص منزل تو نہیں تھی، بس مقصد یہ تھا کہ اسے ایکسپلور کیا جائے اور پاکستان کے 2 بڑے شہروں کا ٹرانسپورٹ سسٹم کا کمپیریزن آپ کے سامنے رکھا جائے، جس کے اندر ایکسیلیٹر کے ذریعے سے ہم اوپر جا رہے ہیں، اور بڑا جدید سسٹم ہے۔ برابر میں آپ کو سیڑھیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی، دیکھیں آپ ادھر، یہ سیڑھیوں پہ بھی جا سکتے ہیں آپ۔ ہم ایکسیلیٹر کا یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم کچھ ڈفرینٹ چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے بہت زبردست، اور آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگے گا کہ اس وقت آپ لاہور شہر کے اندر ہیں، بلکہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے شاید کہ آپ نیو یارک سٹی کے اندر گھوم رہے ہیں یا کسی ڈیولپ کنٹری کے سٹی میں گھوم رہے ہیں۔ ایلیویٹر لفٹ جب آپ کو لے کر اوپر پہنچتی ہے تو اوپر کا منظر دیکھ کر تو حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت میٹرو کا انتظار کر رہے ہیں ہم۔ پاکستان کے کسی اور شہر کا شہری جب لاہور پہنچتا ہے اور پہلی مرتبہ اس میٹرو ٹرین کو دیکھتا ہے تو اس کی حیرت، خوشی اور ایکسائٹمنٹ میں جو اضافہ ہوتا ہے اسے الفاظوں میں بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور ہماری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ یہ میٹرو ٹرین دیکھنے کے بعد دل خوشی سے جھوم اٹھا اور اس بات پر کہنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی پاکستان ایک ڈیولپ کنٹری میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ دروازے سے دور رہیں اور رکاوٹ نہ بنے۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے سفر میں بسوں کے صرف دھکے ہی کھائے ہوں، وہ اس میٹرو ٹرین کے انٹیریئر کو دیکھ کر الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ ان کی فیلنگز کس طرح کی۔ کے لیے ریلنگز موجود ہیں۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ویو دکھا دیتا ہوں۔ اس ٹرین کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اور یہاں پر طریقہ کار ہے کیا ایکچوئل۔ صاف ستھرا ماحول، کشادہ سیٹیں اور گرافیکل ویژولائزیشن کے ذریعے سے روٹ انڈیکیشن۔ جی ہاں، یہ ساری چیزیں آپ کو پاکستان میں موجود اورنج لائن میٹرو ٹرین میں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہوئی یہ ٹرین 26 مختلف اسٹیشن سے گزرتی ہے، جس کا پہلا اسٹیشن علی ٹاؤن اور آخری اسٹیشن ڈیرہ گجرا ہے۔
LED لائٹس آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت آپ ٹرین میں کس پوزیشن پر موجود ہیں. ریڈ لائٹس آپ کو یہ بتائیں گی کہ کتنا سفر آپ کر چکے ہیں اور گرین لائٹ یہ بتائیں گی کہ کتنا سفر آپ کا ابھی باقی ہے. ایک اور ڈسپلے جو کہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے اس وقت اس کے لیے کیا کام کیے ہیں اور بہت طریقے سے جو ہے ڈیزائن ہوئی ہوئی چیزیں ہیں نظر بھی آ رہی ہوں گی آپ کو. ویژول ایفیکٹس کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹرین جو ہے وہ اورینج لائن کس طریقے سے کام کرے. سامنے اگر آپ پبلک دیکھیں تو بے انتہا آپ کو رش نظر آئے گا, اس سائڈ پر بھی اور اس سائڈ پر بھی, دونوں سائڈ پر پبلک کا رش ہے. ٹرین کے اس ایک ٹکٹ میں آپ ایک وقت میں 2 مزے لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک سنا آپ نے. ٹرین کی کھڑکی سے جب آپ باہر کا نظارہ کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لاہور شہر تاریخی ہونے کے ساتھ ساتھ کتنا خوبصورت ہے. یہ ٹرین مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی جب لاہور کا سفر طے کر رہی ہوتی ہے تو ساتھ والے ٹریک سے دوسری اورنج لائن ٹرین کا گزرنا بھی ایک دل فریب منظر ہوتا ہے. ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے اس ٹرین کو محض 45 سیکنڈ جب ٹرین رکتی ہے تو آپ کو باہر کا منظر اس وقت ایسا نظر آتا ہے اور یہ گیٹس اس طرح کے اس کے آٹومیٹک ہیں. باہر آپ کو ایک اسٹیشن نظر آ رہا ہے. اس وقت اسٹیٹک کنڈیشن میں ٹرین ہے. وسل دے دیے ٹرین نے. وسل کا مطلب یہ ہے کہ گیٹس بند ہو رہے ہیں آپ اور اب آپ ریڈی ہو جائیں اور ایک اناؤنسمنٹ اس کے ساتھ چلتی ہے. آپ لٹرلی آپ کو بتاؤں میں میٹرو اورنج لائن ٹرین میں سفر کر کے کسی طور پر بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہے اس بات کا کہ ہم اس وقت جو ہے وہ کسی پاکستان کے کسی شہر کے اندر ٹریولنگ کر رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے جو ایک تحفہ دیا ہے پنجاب کے لوگوں کو وہ ایک بہترین تحفہ ہے اور اللہ کرے کہ سندھ گورنمنٹ کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہدایت دے اور وہ سندھ گورنمنٹ کے سندھ کے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کریں. اورنج لائن ٹرین کے کچھ اسٹیشن ایسے بھی ہیں جو انڈر گراؤنڈ بنائے گئے ہیں اور جب یہ ٹرین نیچے کی طرف جاتی ہے تو ایک اور خوبصورت منظر دیکھنے کو اراؤنڈ 1 گھنٹے یا اس سے کچھ تھوڑی سی زیادہ کی یہ جرنی بنتی ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ اس جرنی کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جتنے سکون سے. اس وقت ہم بیٹھے نہیں ہیں, ہم کھڑے ہو کر آپ کے سامنے یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ اس ویڈیو شوٹنگ کے دوران ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہو رہی. جس طرح کے دھکے بسوں میں عموماً لگا کرتے ہیں, کسی طرح کے دھکے یا کسی طرح کی کوئی پرابلم ہمیں اس پہ فیس کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی. پہلے سے آخری اسٹیشن کے درمیان تقریباً 27 کلومیٹر کے سفر کو ٹرین 1 گھنٹے کے قریب کور کرتی ہے اور اس پورے سفر میں آپ کا کھڑے ہونا اور بیٹھنا تقریباً برابر ہی ہے. جو لوگ بھی یہاں کراچی سے ٹریول کرنے یا ملک کے کسی بھی حصے سے ٹریول کرنے آتے ہیں وہ لازمی طور پہ آپ کا بھلے کوئی روٹ بنتا ہو میٹرو کا یا نہ بنتا ہو, آپ ایک مرتبہ ٹریول ضرور کریں. ٹریول کرنے کے بعد آپ اس بات کو کمپیئر کریں کہ ہمارے شہر کراچی کے اندر اور دوسرے سٹیز کے اندر اور لاہور کے اندر اس چلنے والی ٹرین کا کیا ڈفرینس ہے. میں تو اگر 2 لفظوں میں ڈیفائن کروں تو یہ جو فیسلٹیز لاہور کے لوگوں کو ملی ہے یہ انبلیویبل ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے بہت بڑی ان کے لیے. یہاں پہ موجود جو کچھ لوگ ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بھی ذرا آپ کو اس کی رائے کا اظہار کروائیں اور بتائیں کہ جو کراچی سے آئے ہیں ان کے لیے لاہور سے آنے والی اس چیز کی. السلام علیکم. ہاں جی, کراچی سے آئے ہیں آپ؟ جی کراچی سے. تو میٹرو ٹرین کے اندر بیٹھ کے کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ کیا ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے آپ کو کراچی کے ٹریفک اور کراچی کی وجہ سے؟ یہاں سب کچھ ہی ڈفرینٹ ہے اگر دیکھا جائے. سب کچھ ہی ڈفرینٹ ہے بالکل. تو یہ ایسا فیل ہو رہا ہے آپ کو جیسے کہ آپ کسی نیو یارک سٹی کے اندر ٹریول کر رہے ہیں؟ واقعی ہم ایسا ہی فیل کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں نہیں. یہ کتنے ڈفرینس کی بات ہے کہ ہم اسی گورنمنٹ کے اندر رہتے ہیں جو گورنمنٹ جو ہے ہمارے پاکستان کی ہے, وہی گورنمنٹ سندھ کی ہے, وہی پنجاب کی ہے, لیکن ایک بڑا ڈفرینس آپ کو یہاں نظر ہے. یہ بالکل یہ بات بالکل. چلیں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے کراچی میں بھی کسی وقت اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ایسا موقع دے ٹرین چلانے. بالکل ضرور. تھینک یو. اچھا, کیسا لگ رہا ہے آپ کو میٹرو میں بیٹھ کے؟ بہت مزہ آ رہا ہے, بہت اچھی ہے. اچھا جی, آپ نے کراچی کی بسوں میں بھی سفر کیا ہوگا تو کراچی کی بس میں اور یہاں میٹرو بس میں میٹرو ٹرین میں بیٹھ کے آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ کیا ڈفرینس فیل ہوا؟ بہت ڈفرینٹ ہے دونوں میں, بہت ڈفرینس ہے. اچھا, پھر دعا کریں گے کہ آپ کراچی میں بھی جو ہے وہ ہمارے حکمران جو ہے اس طرح کی ٹرینیں چلائیں. صرف کراچی میں نہیں, ہر جگہ ہونا چاہیے. ویری گڈ. دیکھیں آپ کی چھوٹی سی بچی کو اس بات کی سمجھ ہے کہ پورے پاکستان میں اس طرح کی ٹرینیں چلانی چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ. ایسے اور بھی
کئی لوگ تھے جو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے تھے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم یہاں پر اسے نشر نہیں کر پائیں گے۔ لاہور کے شہری تو خیر گورنمنٹ کے اس تحفے سے بہت ہی زیادہ خوش تھے ہی، لیکن دوسرے شہر سے آئے ہوئے لوگوں کی خوشی کا بھی اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ ہاں جی، تو ہم نے فائنلی میٹرو کا ٹرین کا سفر اپنا کمپلیٹ کیا ہے، لاسٹ اسٹیشن پہ پہنچ گئے ہیں اس کے، اور اس لاسٹ اسٹیشن پہ پہنچتے ہی جو ہے وہ ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسی ٹرین، ایک ایسی بس سے سفر کر آئے ہیں جس کا جو ہے یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر پہلے کبھی وجود بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن دیکھ کے یقین کریں اتنی خوشی ہوئی ہے مجھے کہ میں آپ کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اینی ویز اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اسٹیشن کو کور کرتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ اس میں کیا چیزیں ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میٹرو ٹرین اور اس کے اسٹیشن میں ابھی ایسا بہت کچھ ہے جو دکھانے لائق اور بتانے لائق ہے، لیکن یہ ولاگ بہت زیادہ لمبا ہو چکا ہے، تو لہٰذا اس ولاگ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے نیکسٹ پارٹ کے اندر آپ کو اورنج لائن ٹرین کے حوالے سے اور اس کے اسٹیشن میں موجود فیسلٹیز کے حوالے سے مزید آگاہی دیں گے۔ مزید ڈیٹیلز کے لیے نیکسٹ ولاگ کا انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔